اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سونے کی اینٹ۔ ایک شخص کو سونے کی ایک اینٹ ملی۔ اس اینٹ کے ملنے سے قبل وہ شخص غریب تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ وہ شخص ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور اپنے ان اشغال میں بڑی حلاوت محسوس کرتا تھا۔ جب اس شخص کو سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی اور وہ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہو گیا اور ہر وقت دنیاوی آسائشوں کے متعلق سوچنے لگا۔ کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ ایک شاندار مکان تعمیر کرے جس میں باغیچہ بھی ہو اور اس کے پاس عمدہ لباس اور سونے کا بہترین بستر ہو۔ الغرض اس طرح کے خیالات سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو۔ وہ شخص اپنی اس قلبی اور دماغی کیفیت سے تنگ آ کر ایک روز جنگل میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کی مٹی سے اینٹیں پاتھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی قلبی کیفیت لوٹ آئی اور اس نے سوچا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں کہ سونے کی اینٹ سے اپنی قلبی کیفیت کھو بیٹھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن میری قبر کی مٹی سے بھی اسی طرح اینٹیں پاتھی جائیں گی۔ اسے ایک سونے کی اینٹ نے مجھے دنیا میں الجھا دیا اور میں بھول بیٹھا کہ اپنی عمر کے قیمتی سرمائے کو یوں ہی برباد کر رہا ہوں۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک نیک شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جسے سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی۔ پھر اس نے جب ایک شخص کو قبر کی مٹی سے اینٹیں پاتھتے ہوئے دیکھا تو اس کی قلبی کیفیت لوٹ آئی اور اس نے سوچا کہ کل کو اس کی قبر کی مٹی سے بھی یوں ہی اینٹیں پاتھی جائیں گی۔ بس یاد رہے کہ دولت انسان کو ذکر الہی سے غافل کر دیتی ہے اور دولت ملنے کے بعد انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے دولت کو اپنے لیے سب کچھ نہیں جانا اور دولت ملنے کے بعد اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا تاکہ قلبی سکون برقرار رہے۔ اس حکایت میں دولت کے وبال سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ دولت سے نفرت کی جائے، بلکہ اگر انسان کے پاس دولت ہو تو وہ اسے جائز امور میں خرچ کرے تاکہ اس کے لیے بجائے وبال کے یہ باعث نجات ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک فقیر۔ مدینہ منورہ کی ایک تنگ گلی میں ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر اس گلی سے ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں بے دھیانی میں اس فقیر کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ فقیر غصہ میں چلایا، اے اندھے شخص، کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا کہ بھائی، میں اندھا نہیں ہوں، لیکن مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، تم اللہ عز و جل کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، ہمارے اسلاف کا اخلاق کس قدر اچھا تھا۔ ان کے مقابلے میں کوئی کمزور بھی ہوتا تو ان کے لہجے کی حلاوت اور مٹھاس میں مزید بہتری پیدا ہو جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر بلند مرتبہ شخص عجز و انکساری کو پسند کرنے والا اور دوسروں کی دلجوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس درخت کی سی ہوتی ہے جس پر جتنا زیادہ پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ کمزوروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور عجز و انکساری سے پیش آتے ہیں وہ روز محشر سب سے خوش قسمت ہوں گے اور مغروروں کو بروز محشر رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزرتے ہوئے ان کا پاؤں بے دہانی سے ایک فقیر کے پاؤں پر آ گیا تو اس فقیر نے آپ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طبیعت جلالی تھی، مگر جب سے آپ رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے لہجے میں مٹھاس اور حلاوت پیدا ہو گئی تھی۔
اس لیے اس فقیر کی کڑوی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ نیز انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کمتر کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کرے۔ یہ حکایت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ سمجھدار شخص کبھی بھی اپنا کام کسی بے وقوف کے ذمہ نہیں لگاتا۔ ایک بے وقوف شخص کی آنکھ خراب ہو گئی اور وہ جانوروں کے معالج کے پاس چلا گیا۔ جانوروں کے معالج نے اس کی آنکھ میں دوا ڈال دی جو وہ جانوروں کی آنکھوں میں ڈالتا تھا۔ دوا ڈالنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ وہ بے وقوف شخص حاکم وقت کے پاس چلا گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ حاکم وقت نے فیصلہ سنایا کہ اس معالج پر کوئی جرمانہ عائد نہ ہوگا۔ اگر تو بے وقوف نہ ہوتا اور تو جانوروں کے معالج کے پاس نہ جاتا تو تیری آنکھ ہرگز ضائع نہ ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار شخص کبھی بھی اپنا کام کسی بے وقوف کے ذمہ نہیں لگاتا، اور بوریا اور ٹاٹ بننے والا اگرچہ کاریگر ہی کیوں نہ ہو وہ ریشم نہیں بن سکتا۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بے وقوف کا قصہ بیان کرتے ہیں جس کی آنکھ خراب ہو گئی تو وہ جانوروں کے معالج کے پاس چلا گیا، جس نے جانوروں کی دوا اس کی آنکھ میں ڈال دی جس سے اس کی آنکھ خراب ہو گئی۔ بس یاد رکھو کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اگر کوئی شخص اپنا کام کسی بے وقوف کے ذمہ لگاتا ہے تو وہ اپنے کام میں خیر کی توقع ہرگز نہ رکھے۔ میری یہ دعا دیگر مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ ایک درویش مستجاب الدعوات تھے۔ ان کے پاس حجاج بن یوسف جو کہ کم و بیش 1,20,000 مسلمانوں کا قاتل تھا، بغداد میں ان کے پاس آیا۔ حجاج بن یوسف نے ان درویش سے کہا کہ میرے حق میں دعا کریں۔ اس درویش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ حجاج کو موت دے دے۔ حجاج بن یوسف نے جب اس درویش کی بات سنی تو گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا دعا کرتے ہیں۔ ان درویش نے کہا کہ میری یہ دعا تیرے لیے اور دیگر تمام مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ اے مظلوموں کو تنگ کرنے والے، تیرے ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا؟ تیری یہ حکومت تیرے کسی کام کی نہیں اور تیرا مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ تیری وجہ سے اللہ عز و جل کی مخلوق کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں حجاج بن یوسف کا ذکر بیان کر رہے ہیں، جس نے ایک درویش سے دعائے خیر کے لیے کہا تو درویش نے دعا کی کہ اے اللہ حجاج کو موت دے دے۔ یہ حکایت ظالم حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے جو اپنے ظلم کی بدولت اللہ عز و جل کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ قرض کی لعنت۔ ایک کسان نے گنے کی فصل لگائی جو بہت اچھی ہوئی۔ وہ اپنا گنا فروخت کرنے کے لیے ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اس کی فصل خرید لے۔ اگر وہ نقد قیمت ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں، وہ ادھار کرنے کو تیار ہے۔ کسان کی بات سننے کے بعد وہ شخص بولا کہ اے بھائی تو مجھے اس سے معافی رکھ، کیونکہ ان کے بغیر میرا گزارا ہو جائے گا۔ اگر میں نے تیرے سے ادھار لیا تو صبر نہیں کر سکے گا اور مجھ سے تقاضا کرے گا، بس تو مجھے قرض کی لعنت سے دور ہی رہنے دے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک کسان کا قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی فصل خریدنے ایک شخص آیا تو کسان نے اس سے کہا کہ اگر وہ نقد نہیں دے سکتا تو وہ ادھار دینے کو تیار ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے قرض کی لعنت سے دور ہی رہنے دو۔ یہ حکایت قرض کی لعنت سے متعلق ہے اور اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ اگر انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور قرض کی لعنت سے بچا رہے تو وہ اپنی زندگی کو خوش و خرم بنا سکتا ہے۔ منافقت اور ریاکاری مصائب میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ۔ اللہ عز و جل کا ایک نیک بندہ بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک شخص جو یہودیوں سے متنفر تھا، اس نے گمان کیا کہ وہ نیک شخص شاید یہودی ہے۔ اس نے اس کو گھونسا مار دیا۔ اس کی یہ حرکت تیش دلانے والی تھی، لیکن اللہ عز و جل کے اس نیک بندے نے غصہ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنا جبہ اتار کر اس گھونسا مارنے والے کو دے دیا۔ گھونسا مارنے والا شخص اس نیک شخص کے اس حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بخشش و عطا کا کون سا موقع ہے
میں نے آپ کو ناحق گونسا مارا اور تکلیف پہنچائی، آپ بدلے میں مجھے یہ جبہ عطا کر رہے ہیں۔ اس نیک شخص نے کہا، اے بھائی، تو نے مجھے گونسا مارا اور اس سے مجھے تکلیف ہوئی، مگر میں نے یہ کام تیرے شر سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے شکر کے طور پر کیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں جیسا تو نے مجھے سمجھا۔ منافقت اور ریاکاری کے بعد اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور جس کا ظاہر خراب اور باطن اچھا ہو وہ اس شخص سے بہتر ہے جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو۔ وجہ بیان، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک نیک شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جسے ایک شخص نے یہودی سمجھ کر گونسا مار دیا۔ اس نیک شخص نے بجائے برا منانے کے اپنا جبہ اس شخص کو دے دیا۔ وہ شخص اس کی اس عنایت پر حیران ہوا اور وجہ دریافت کی تو اس نیک شخص نے کہا کہ میں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے یہودی سمجھا، مگر میں یہودی نہیں تھا۔ بس یاد رکھو کہ منافقت اور ریاکاری مصائب میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ ہے۔ اگر انسان خود کو منافقت اور ریاکاری سے پاک کر لے تو یقیناً اس کے اعمال میں خلوص پیدا ہوگا، اور خلوص اللہ عز و جل کی عبادت میں اولین شرط ہے۔ جن کا ظاہر خراب اور باطن اچھا ہو وہ اس سے بہتر ہیں جن کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے۔ پیوند لگا خرقہ بہتر ہے۔ ختن کے بادشاہ نے ایک بزرگ کی عزت و مرتبہ کو پہچانتے ہوئے ان کی خدمت میں ریشم کا عمدہ لباس بھیجا۔ ان بزرگ نے اس لباس کو زیب تن کیا اور زمین کو بوسہ دیا اور بادشاہ کے عمدہ اخلاق کی تعریف کی اور کہا کہ اس لباس کے بہترین ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر اس عمدہ لباس کے مقابلے میں میرا پیوند لگا خرقہ بہتر ہے کہ اسے پہن کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑتا۔ وجہ بیان، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتے ہیں جنہیں ایک بادشاہ نے عمدہ ریشمی لباس تحفتاً بھیجا تو انہوں نے بادشاہ کے اس تحفہ کی قدر کی اور فرمایا کہ یہ لباس اپنی جگہ پر عمدہ ہے، مگر میرا پیوند لگا خرقہ بہتر ہے کہ اسے پہن کر میں کسی انسان کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ یہ حکایت ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو دولت کو ہی سب کچھ جان لیتے ہیں اور مالک حقیقی پر ان کا بھروسہ کامل نہیں ہوتا، حالانکہ مالک حقیقی ہر شے پر قادر ہے اور انسانوں کی بجائے اس کے آگے سر جھکانا باعث نفع ہے۔ نیکی خواہ معمولی کیوں نہ ہو کام آنے والی ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی ہے اور مخلوق خدا ایک میدان میں جمع ہے، ہر شخص پریشان ہے اور سورج کی تپش سے زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، دھوپ کی شدت سے سروں کے بھیجے کھول رہے ہیں اور حد نگاہ تک کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا۔ اس میدان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو سائے میں نہایت مطمئن بیٹھا تھا۔ خواب دیکھنے والا شخص اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تیری کون سی نیکی ایسی تھی جس کی وجہ سے تجھے یہ مقام ملا، جبکہ ہر کوئی اس وقت مصیبت میں مبتلا ہے اور تو آرام و اطمینان سے یہاں بیٹھا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اپنے گھر کے باہر انگور کی بیل لگا رکھی تھی۔ ایک دن وہاں ایک بوڑھا شخص آیا اور انگور کی بیل میں اس نے آرام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس آرام میں ہوں۔ وجہ بیان، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک شخص کے خواب کا ذکر کر رہے ہیں جس نے خواب میں قیامت کا دن دیکھا جب ہر شخص پریشان تھا اور وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھا۔ اس شخص نے حیرانگی سے اس کی وجہ دریافت کی تو اسے بتایا گیا کہ اس کے گھر کے باہر جو انگوروں کی بیل ہے وہاں ایک بوڑھے شخص نے آرام کیا تھا اور یہ اسی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ آج آرام سے ہے۔ پس نیکی خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اسے معمولی نہ جانا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی کل اس کے کام آنے والی ہو۔ جب کسی پر زوال آتا ہے تو کوئی اس کا نہیں رہتا۔ زمانے کا ستایا ہوا ایک مفلس شخص کسی امیر آدمی کے پاس چلا گیا اور اسے اپنے حال سے آگاہ کرنے کے بعد مدد کا طلبگار ہوا۔ وہ امیر شخص مال و دولت تو رکھتا تھا مگر اخلاق جیسی نعمت سے بہراور تھا۔ اس نے اس مفلس کو خوب ڈانٹا اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ اس مفلس شخص کو اس بد اخلاق امیر کی یہ حرکت نہایت ناگوار گزری۔
اللہ عز و جل نے اس امیر شخص کے ساتھ ایسا کیا کہ اس کی تقدیر بدل گئی اور بے در پہ نقصانات کی وجہ سے اس کی املاک برباد ہو گئی اور وہ اس عزت و وجاہت سے محروم ہو گیا جس کی بنا پر وہ مغرور ہو چکا تھا۔ قانون قدرت ہے کہ جب کسی پر زوال آتا ہے تو کوئی اس کا نہیں رہتا۔ اس کے تمام ملازم اور عزیز و اقارب اس سے جدا ہو گئے اور اس کے ملازموں سے ایک ملازم ایک اور امیر شخص کے گھر ملازم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ ملازم اپنے آقا کی خدمت میں مشغول تھا کہ کسی فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ اس امیر شخص نے جو کہ خدا ترس تھا، اس نے اپنے اس خادم کو بھیجا کہ وہ سائل کو جا کر کھانا کھلائے اور اس کی حاجت پوری کرے۔ خادم کھانا لے کر گیا اور جب واپس آیا تو شدت غم سے بے حال تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جیسے اسے کوئی بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ اس امیر شخص نے اس گریہ زاری کا سبب اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جو شخص دروازے پر صدا لگا رہا تھا وہ کسی وقت بہت زیادہ دولت مند تھا اور میں اس کے ملازموں میں شامل تھا۔ آج اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ اس امیر شخص نے جب ملازم کی یہ بات سنی تو کہا کہ اس کو تو پہچان گیا، لیکن کیا تو مجھے بھی پہچانتا ہے؟ میں وہی مفلس شخص ہوں جو اس کے پاس اپنا سوال لے کر گیا تھا، مگر اس نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ آج تو اسے جس حالت میں دیکھ رہا ہے یہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ عز و جل نے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازا مگر وہ فرعون بن گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک مفلس شخص کا قصہ بیان کر رہے ہیں جو کسی امیر کے در پر گیا تو اس نے اسے دھتکار دیا۔ اللہ عز و جل نے اس مفلس شخص کی تقدیر بدل دی اور وہ امیر ہو گیا، اور جو امیر تھا وہ مفلس ہو گیا۔ پھر وہ اس شخص کے در پر آیا تو اس نے اس سے کہا یہ سب تیرے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ عز و جل نے فرعون پر اپنا فضل و کرم کیا مگر اس نے بجائے شکر ادا کرنے کے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پس انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ عز و جل کا اس پر کرم ہے، اور اس کے کرم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب کسی پر زوال آتا ہے تو کوئی اس کا نہیں رہتا۔ تحمل و برداشت کا مادہ۔ ایک بزرگ سرزمین وخش میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یہ بزرگ ان لوگوں میں سے تھے جو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرتے تھے اور نہ ہی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دینداری کا ڈھونگ رچاتے تھے۔ دنیا میں برے لوگوں کی کوئی کمی نہیں، اور برا چاہنے والوں کی زبان پکڑنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان بزرگ کا بھی ایک بدخواہ پیدا ہو گیا، اور وہ جہاں جاتا ان بزرگ کی برائی کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ ان رنگے ہوئے گیدڑوں کا کیا بھروسہ، یہ تو دکھاوے کے لیے پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان بزرگوں کی ذات میں کئی طرح کے عیوب نکالا کرتا تھا۔ ان بزرگوں کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ فلاں شخص ان کے متعلق یہ خیالات رکھتا ہے۔ آپ اس شخص کا حال سن کر آبدیدہ ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، تو اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ برائیاں واقعی میری ذات میں ہیں جنہیں وہ بیان کرتا ہے تو مجھے توفیق عطا فرما اور مجھے ان برائیوں سے بچا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دشمن کی کسی بات کا برا لگے تو ایسی زندگی بسر کرو کہ اس کی کہی ہوئی بات غلط ثابت ہو جائے، اور جو مجھے میرے عیوب سے آگاہ کرے وہ میرا دوست ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتے ہیں جن کے حاسدوں نے ان کے متعلق غلط باتیں مشہور کر دیں۔ ان بزرگ کو جب اپنے حاسدوں کے ان خیالات کا علم ہوا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، اسے توبہ کی توفیق دے، اور اگر وہ برائیاں واقعی میری ذات میں ہیں تو مجھے ان برائیوں سے محفوظ رکھ۔ بس یاد رکھو کہ تحمل و برداشت کا مادہ اگر انسان کے اندر موجود ہے تو وہ کسی کی غلط بات کو بھی برداشت کر لیتا ہے، اور بجائے طیش میں آنے کے وہ اپنے رویہ سے اس بات کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے دیا جائے۔ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک بڑھیا ان پر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے کوڑا نہ پھینکا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر چلے گئے تاکہ وجہ جان سکے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔